دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہے نا سیئنگ از بلیونگ. ٹھیک ہے, آنکھوں سے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تجاویز دی ہیں کہ کرے کیا میاں نواز شریف صاحب نے. کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو پرائم منسٹر کا جو ثواب دیدی فنڈ ہے 29 ارب روپے, اس میں سے ایک بڑی تعداد میں کم از کم 15 ارب روپے وہ فوری طور پہ ریلیز کریں, وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے مجھے بتائیں نا, حرج کیا ہے؟ اوکے سر, میں اس کا بھی جواب لے لیتی ہوں. شیخ صاحب کے بھی میں کامنٹس لینا چاہوں گی, خاص طور پہ شیخ صاحب یہ جو کراچی میں تاجروں کی ملاقات ہوئی ہے, اس حوالے سے میں چاہوں گی آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. یہ کتنی سنگین بات ہے, راز صاحب کیوں نہیں کرتے, یہ فنڈ دے دیں نا آپ لوگوں کو. جیسمین, میں ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے گا کہ میں آپ کو صورتحال سمجھا سکوں. جاسمین, آپ جب بھی پروگرام کرتے ہیں ٹائم سے ایسے مہمان, یہ پہلی دفعہ بھی ہے اور اس دفعہ بھی ہو رہا ہے. This is not the way. نہیں ہوگا سر, نہیں ہوگا. پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا اور میں سارے کام چھوڑ کے آپ کے نہیں شیخ صاحب, there's a lot of time. راز صاحب آپ ایک سیکنڈ رکیں گے, پہلے میں ذرا شیخ صاحب کا موقف لے لوں, اس سے وہ ناراض ہو جائیں گے. شیخ صاحب آپ پلیز, آپ بھی اپنا موقف دیں. دیکھیں آپ ایشوز کی طرف رہیں, آپ ایشوز کی طرف رہیں. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹرک کتنے لے کے گئے ہیں. میں راجہ اشرف صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ سن رہے ہیں اس وقت کیونکہ میرے علاقے سے ہیں. جی راجہ صاحب, ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے سال کا فنڈ بھی گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے, ابھی تک ریلیز نہیں ہوا. فارن ڈونیشن جنہوں نے ڈونیٹرز ہیں, جنہوں نے ڈونیشن دی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ابھی فنڈ یوٹیلائز نہیں ہوا. نمبر 1. اچھا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیلاب جو ہے, کوئی یہ سندھ کے پانیوں کا سیلاب ہے, یہ پنجاب یا سرحد سے نہیں گیا. اگر سرحد سے بھی جاتا تو اٹ ول ٹیک 10 days منیمم, اس کے انتظام ہو سکتے ہیں. اور تیسری بات جو یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ وہاں موجود ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کل بات آپ پہ بھی آئے گی. یہ ساری باتیں, اصل سیاست شروع ہوگی سیلاب کے بعد. یہ جو بھی سیاست ہو رہی ہے, دیکھیں انہوں نے کینال گیٹس کو کیوں بند نہیں کیا. دا ریزن از کہ کیونکہ پچھلا سیلاب جو تھا یہ ویسٹ بینک پر تھا, اور یہ جو فلڈ ہے یہ لیفٹ بینک پر ہے. راجہ صاحب, آپ اپنے وہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں کہ آپ نے 1.5 مہینہ یہ کینال اس لیے بند نہیں کی کہ جو وہ کینال اور بند بنائے گئے تھے وہ ناقص تھے, ان کو ڈر تھا کہ وہ ان کو بہا لے جائے گا. اور تیسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ وہاں بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان 12-14 جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ والوں کو کہا کہ رتو, کیا وہ ڈیم کا نام تھا جی, توری ڈیم, جی ٹھیک ہے, ان کو کہا کہ بالکل یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا they are corrupt, they are dishonest, they are sluggish, they can't perform the duty and they should remove. وہ وہیں پہ ہیں, وہ وہیں پر ہیں. اور آج بھی سپریم کورٹ نے جی فلڈ کمیشن کی رپورٹ رد کر دی ہے, آپ کو پتا ہوگا شیخ صاحب. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ہمیں جھوٹی کہانیاں نہ دیں, ہمیں اصلیت بتائیں. راجہ صاحب, دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دنیا اس کو سن رہی ہے کہ ابھی تک پچھلے لوگ بحال نہیں ہوئے. ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو بحال کر دیا جائے گا, اور اس ملک میں سیریس کرائسس ہیں اکانومی کے. میں کسی پہ ایلیگیشن نہیں دینا چاہتا, کیونکہ جب آپ چینل پہ آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے میں کون اور آپ کون اور زید کون اور بکر کون, اس سے ہٹ کر ان لوگوں کی بات کرنی چاہیے. ظاہر ہے وہ ٹی وی تو نہیں دیکھ رہے, اگر کوئی ان کے احباب دیکھ رہے ہوں تو وہ یہ سمجھیں کہ لوگوں کو ہمارا درد ہے, یہاں ٹرکوں کی یا امداد کی لڑائی نہیں ہے, ایشو کا کیس ہے. ایشو بیسیکلی یہ ہے ڈاؤن ٹو دی ارتھ, جو امداد ہے وہ نہیں پہنچ رہی. جو ٹی وی فٹیج بتا رہے ہیں یا تو یہ غلط بتا رہے ہیں, یا یہ آپ کہیں راجہ صاحب کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کیمرہ غلط جگہوں پہ مار رہے ہیں. اور مجھے پوری توقع ہے کہ سندھ جو ہے, اور خود پریزیڈنٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اچھے نتائج ملیں گے. اگر ایک اپوزیشن لیڈر گئے ہیں تو اچھی بات ہے, اوروں کو بھی جانا چاہیے. اوکے راز صاحب, میں جو بات آپ جی شیخ صاحب, یہ 4-5 چیزیں اس کا جواب. ابھی یہ باتیں ختم نہیں ہوئی. دیکھیں ابھی جو اہم مسئلہ ہے جس پر کہ بہت ساری ضرورت ہے کہ وہاں جتنے بڑے جاگیرداروں نے بند بنائے اور پانی کا روانی جو ہے وہ جعلی بند جو بنائے اپنی فصلوں کے لیے, ایک ڈسٹرکٹ کی سانگڑ کی پچھلی دفعہ آپ رپورٹ نکالیں 5-6 بلین کی کاٹن ہے, 5-6 بلین کی. میں ابھی یہ کندری شندری کی چلیز اور دوسری کراپس پہ نہیں جانا چاہتا. اگر سانگڑ جو سب سے چھوٹا علاقہ ہے اس کی کراپس جو ہے بلین میں ہے, واٹ اباؤٹ ادر ڈسٹرکٹ؟ یہ سارا جو چھوٹا کسان ہے یہ جو بے دخل ہوگا, اس کے لیے کیا کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہے؟ اور جو آخری بات, پھر آپ بے شک بات کریں, میں بڑی سیریس بات کرنے جا رہا ہوں پیپلز پارٹی کی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے, وہاں کے لوکل منسٹرز نے میٹنگ کی جون میں کہ 1 جولائی کو تمام, کیونکہ بی بی سی کا یہ میں پروگرام آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ میں کہیں گے
تو میں آپ کو بھجوا بھی سکتا ہوں اگر آپ مجھے ایڈریس دیں, کہ وہاں کے منسٹرز کیبنٹ نے کہا کہ ڈاؤن ٹو دی ارتھ وہاں تمام فلڈ کے انتظامات کر لیے گئے ہیں, اینڈ وی آر پریپیئر فار ایوری تھنگ. اور یہ بی بی سی کی رپورٹنگ میں ہوا ہے, اور ڈھائی 3 مہینے میٹ کو چلو چھڑیں کہ میٹ نے 2-3 دن کی رپورٹ دی موسمیات والوں نے, انٹرنیشنل ورلڈ نے آپ کو 3-4 ماہ بیفور ٹائم یہ انفارم کر دیا تھا. اوکے شیخ صاحب ٹھیک ہے, یہ 6 پوائنٹس آپ نے دیے ہیں, آپ راج صاحب ان کے بارے میں میں اپنی یاداشت کے بل بوتے پہ میں اس کو لینا چاہ رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شیخ رشید صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس چیز کے متقاضی ہے کہ ہم اپنے ان دکھی بہن بھائیوں کی بات کریں, ان کی امداد کی بات کریں, یا کوئی اگر ہمارے پاس اچھی کوئی ایڈوائز ہے یا سجیشن ہے تو وہ دیں, اس پر عمل کیا جائے تاکہ ان کی تکالیف میں کمی ہو, اور آج جس صورتحال سے وہ دوچار ہیں اس میں ان کے لیے سہولت ہو. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم چینلز پر بیٹھ کر ایک دوسرے کا منہ نوچیں, اور کوئی یہ کہے کہ میرا لیڈر ٹھیک کر رہا ہے تو دوسرا کہے کہ میرا لیڈر ٹھیک کر رہا ہے, کوئی کہے کہ میں 30 ٹرک لے کر گیا ہوں تو سب سے پہلے میں پہنچا ہوں تو دوسرے نمبر پہ فلاں پہنچا ہے. یہ حالات نہیں ہے, نہ یہ کوئی بات ہے. اصل صورتحال ہے جاسمین کہ یہ انپریسیڈنٹڈ جو تھی وہ بارشیں تھیں, اور اتنی بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی ہے کہ 700 ملی میٹر ایوریج یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے 100 سال کا. محکمہ موسمیات جو ہے اس نے تو آپ کو اتنی ایکوریٹ پریڈکشن دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. میں شیخ صاحب کے لیے عرض کروں گا کہ 3 مہینے کوئی نہیں پہلے بتا سکتا. وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل وارننگز آئی تھیں. انٹرنیشنل وارننگز میں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کتنا سیلاب آئے گا اور کس حد تک بارش ہوگی. مانسون تو ہے, ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سال کا سپیل ہے, اور یہ 10 سال جو ہے یہ بارشیں اس طرف شفٹ ہوئی ہیں. آپ کو پہلے پتہ ہے کہ اجمیر تک بارشیں ہوتی تھی, پھر اس دفعہ ہماری طرف یہ بھی آیا ہے مانسون جو ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ 81-82 لاکھ آدمی جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں. پورا سندھ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب گیا ہے. رسل و رسائل کے سارے ذرائع جو ہیں وہ پانی کے اندر تھے. اب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جناب وہ تو 1 سیکنڈ میں اب سب جگہ پہنچا جا سکتا تھا تو ممکن نہیں تھا. حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے سب سے پہلے جو تھا پی ڈی ایم میں, جو کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, انہوں نے ریئیکٹ کیا, چیف منسٹر نے کیا, کیبنٹ نے کیا, اور یہ لوگ پہنچے. این ڈی ایم اے نے فوری طور پر, وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ لی, کیبنٹ ڈویژن نے, فائنانس نے, اور ایک ہماری کمیٹی بھی بنائے گی, فوری طور پر یہاں آگے. ہمارا بنیادی طور پر جو مسئلہ یہ تھا کہ سب سے پہلے لوگوں کو ریسکیو کیا جائے. خدا نہ خواستہ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہے, اور اگر یہ ریسکیو آپریشن ٹھیک نہ ہوتا تو میں بالکل یقین سے بتا سکتا ہوں کہ ہمیں ہزاروں لوگوں کے ڈوبنے کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا. ریسکیو سارا فوج اور نیوی نے کیا. نہیں, میں آپ کو ضرور نیوی, دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے پانی میں سے لوگوں کو نکالنا ہے تو اس کے لیے میں انکم ٹیکس کا بندہ تو نہیں بھیجوں گا, اس کے لیے میں کوئی کسٹم والا بندہ تو نہیں بھیجوں گا, نہیں, اس کے لیے تحصیلدار تو نہیں جائے گا, اس کے لیے تو بوٹ لے گے تو نیوی والا جائے گا. اسی طرح اگر ہم نے اس کو ایئر ڈراپ دینی ہے, سامان پھینکنا ہے اس کے اوپر خرد و نوش کا, تو اس کے لیے آپ نے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے. اسی طریقے سے میں یہ آپ کو, اگر کسی ایسی جگہ پر آپ نے پہنچنا ہے جہاں بڑے ویل کی آپ کو چاہیے ٹرانسپورٹ, تو ظاہر ہے وہ فوج کے پاس ہوتی ہے. تو پھر فورن ڈونیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فوج اور حکومت کو علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھنا چاہیے جاسمین. یہ ایک غلط ٹرینڈ آیا ہے, اور میں بڑے ادب سے سب دوستوں سے یہ کہوں گا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم اپنی فوج کو کہتے ہیں کہ شاید وہ کوئی اور اینٹیٹی ہے اور حکومت وقت کوئی اور اینٹیٹی. ایسا تو نہیں ہے. فوج وفاقی حکومت کا حصہ ہے اور اس کی ڈائریکشن پر وہ کام کرتی ہے. ریسکیو بہت اچھا ہوا ہے, کوئی بڑے پیمانے پر کیجویلٹیز نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں, جبکہ پورے سندھ میں سیلاب تھا. دوسرا مرحلہ فوری طور پر ہنگامی ریلیف کا. ہنگامی ریلیف کے لیے امیجیٹ جو ضرورت یہ تھی کہ خرد و نوش کا سامان فوری طور پر لوگوں تک پہنچایا جائے, پانی پینے کا پانی پہنچایا جائے. تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں پہنچ رہے ہیں؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں پہنچ رہا, ٹیلی ویژن بھی یہی بتا رہا ہے. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 100% اگر کوئی بندہ یہاں بیٹھ کر یہ کلیم کرے کہ 100% میں ٹھیک کر رہا ہوں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں اور سب لوگ خوش ہیں, تو یہ ناممکن چیز ہے اور یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جس وقت تباہی ہو تو کوئی خدا نہ خواستہ ایسا شخص تو نہیں ہے جو بغیر کھانا کھائے رہ جائے, یا اس کی اس وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ اس کو کھانا نہیں ملا. سر یہ بتائیں شیخ رشید احمد صاحب نے کہا تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ فورن ڈونیشنز کا ہے. وہ ایمبیسڈر سے انہوں نے ملاقات کی, انہیں بھی پتہ چلا, وہ کہتے ہیں جی پچھلی امداد بھی نہیں آپ نے استعمال کی, رکھ کے بیٹھے ہوئے اور یہ فورن ڈونیشن. میں آپ کو بتاؤں صورتحال اس وقت پوری دنیا کے, افریقہ کے جو حالات ہیں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی فٹیگ ہے. ان کے حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک کال دیتے ہیں تو اس کے اوپر مطلب ہے کہ ڈالر برسنے شروع ہو جائیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس but you are not utilizing those funds. جس پہ وہ اشارہ کر رہے ہیں نا شیخ صاحب کا, اس وقت یہ تھا کہ حکومت نے اعلان کیا تھا
کہ 1 लाख रुपया फी कस जो लोग जिनके मकान गिर गए हैं, जो अफेक्टी हैं सैलाब के, उनको दिया जाएगा। 20,000 रुपये उनको दे दिए गए थे। और दूसरी किस्त उस वक्त देनी थी जिस वक्त वो सारी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होकर थर्ड पार्टी वैलिडेशन हो। जिस वक्त थर्ड पार्टी जो है वो वैलिडेट करती है उस सारे डाटा को, तो वो करने थे, तो बिल्कुल वो अब उनको देने जा रहे हैं 40,000 और 60 हो जाएंगे और 40 फिर तीसरी किस्त उनको मिलेगी। ये है तरीकाकार। अब अगर आप उठते ही ऐसे ही फेंकना शुरू करें तो नहीं, एक प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। आप सेटिस्फाइड हैं अपनी कारकर्दगी से? देखिए मैं आपको बताऊं, कारकर्दगी से सेटिस्फाई का जो लफ्ज़ है ना, वो मैं समझता हूं कि एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके कोई माने नहीं है। लेकिन मुझे इस बात से मैं सेटिस्फाइड हूं कि जो इंसानी बस में है, जहां तक इलास्टिक लिमिट है, और पूरी नीयत के साथ, पूरी जोश और जज्बे के साथ, मैं समझता हूं हम भी इंसान है, हमारी हुकूमत है, हमारी पार्टी है। यहाँ पर सिंध में हमेशा मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली है, और अगर वहाँ हमारे ही लोग हैं, पूरा सिंध हमारे, जो हमारी पार्टी का नहीं है वो भी हमारा, ये पाकिस्तानी है, उसके लिए भरपूर कोशिश हो रही है। दूसरा उन्होंने फरमाया मुशाहिदुल्लाह साहब ने कि सदर मुमलकत जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर। और मेरे भाई मुशाहिदुल्लाह साहब, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि हमें एक दूसरे की लीडरशिप पर अटैक करते हुए 100 बार सोचना है। सदर मुमलकत को जिस वक्त आप इंटीरियर में मूव कराते हैं तो आप नहीं समझते कि पूरी इंतजामिया जो है उसके काम में खलल आता है, और वो उस तरीके से अपना सारा काम काज छोड़कर वो सदर मुमलकत के प्रोटोकॉल पर या उनकी सिक्योरिटी पर लग दिए जाए। सदर मुमलकत ने खुद कहा है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी जितनी इंतजामिया इस रिलीफ वर्क से या सैलाब की मदद करने वाले काम से हट कर कोई काम करे, वो यहाँ पर बैठे हैं। एक उन्होंने बाकायदा मीडिया सिस्टम बनाया है, जिस वक्त उनको जरूरत है वहाँ हर जिले में हमने एक कमेटी बनाई। कमेटी में कौन है? इलाके का इलेक्टेड MNA, इलाके का इलेक्टेड MPs जितने भी हैं, DCO उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है उनका। और उस वक्त सबसे ज़्यादा शेख रशीद साहब मुझे ज़रूर इस पे सेकंड करेंगे कि इलेक्टेड MNA जिस इलाके का होता है, सबसे ज़्यादा उसको ये परवाह होती है कि उसके इलाके में कोई आदमी जो है वो इमदाद के बगैर ना रह जाए या रेस्क्यू के बगैर ना रह जाए, और कहीं ऐसा इलाका ना हो जहाँ वो पहुँच ना सके। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी उसी के पास होती है। वो पूरी एक टीम है हर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे तमाम MNAs MPs जो अपने अपने इलाके पर मौजूद हैं, हमारी स्पीकर अपने इलाके में मौजूद है, नवाब शाह में आप देखें हमारी दोनों MNAs वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाबावजूद डी वाटरिंग नहीं हो रही, which is very important। लेकिन मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें। मैं दूसरा अपने दोनों गेस्ट से पूछूंगी, ये आप बिकॉज राज साहब इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द PM's फ्लड कमेटी, आप सेटिस्फाइड हैं इनकी बातों से या नहीं? मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें, उसके बाद मैं शेख साहब से और मुशाहिदुल्लाह खान साहब से पूछती हूँ। और डी वाटरिंग क्यों नहीं हो रही, उसकी जिम्मेदारी किस पर है, इस पर भी जरा बात कर लें। ये पानी नहीं निकाला जा रहा शहरों से। वेलकम बैक जी। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपने शेख रशीद साहब के सवालात और फिर उसके बाद आज साहब के जवाबात भी सुने, और आपने और आपका भी जो सवाल था वो भी उन्होंने कहा कि जी बता दिया उन्होंने सदर मुमलिकत यहाँ क्यों बैठे हुए। सेटिस्फाइड हैं आप, क्या समझते हैं, और वॉर फुटिंग पे किस तरह काम किया जाए? देखें, पहली बात तो यह है जैस्मीन के इन्हें इनकी तरजीहात में ही नहीं है। अवाम पिछले 3.5 साल में अगर आप देखें तो अवाम नाम की कोई चीज है ही नहीं है। अवाम तो बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये राजा साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, इनकी ड्यूटी लगी है, मैं इनके लिए दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि ये माजी में एक इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुए हैं। अब इस सैलाब में अगर ये कुछ कर पाए तो पिछला धब्बा ये धोने के काबिल होंगे, और मेरी दुआ है कि इस दफा ये कामयाब हो जाएं, और अल्लाह करे कि सैलाब ज़दगान जो हैं वो उनके भी आंसू जो है वो पुज जाएं। मैं इनके लिए दुआ करता हूं। लेकिन देखें, प्रैक्टिकल बात जो है, आप अपोजिशन को छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सिंध हुकूमत सैलाब की मदद करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो कराची में टारगेट किलिंग हुई है उसमें हुकूमत मुकम्मल नाकाम हुई है। ठीक है, आज आर्मी चीफ का जो बयान है वो बयान आर्मी चीफ को उसी वक्त देना पड़ता है जब हुकूमतें अपनी काम न कर रही हो। ये इन लोगों को सोचना चाहिए। ये इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि नवाज शरीफ ने क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया। आप अपना काम करें, आप अपनी तरजीहात ठीक करें। आप सारे लोग पूरे जितने गैर तरक्याती अखराजात हैं उनमें से पैसे निकाल के वहां पे पैसे फेंकें। वहां पे कुछ हो रहा नहीं है। देखें, जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि इन्होंने 2-2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरा, इतना, जहां पे 75 लाख अफराद जो हैं वो सैलाब से मुतासिर हुए हैं, उन्हें आप 2 करोड़ दे के उनके आंसू कैसे पहुंचेंगे? तो जब तक इनकी तरजीहात ठीक नहीं होंगी। सुने, ये किसने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं? ये सुनने राज साहब, आपको बड़ा टाइम मिला है। शुमारा इकट्ठे किए हैं, हमने 2 करोड़ रुपया जिले को दिया।
خدا کے لیے مشاہد اللہ صاحب پلیز اپنی انفارمیشن درست کریں.